اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ 13 سال مکے میں رہے اور ہمارے قائد اور ہمارے رہنما وہ تھے جن سے زیادہ عظیم ہستی کبھی آسمان کی آنکھیں نہیں دیکھی۔ دنیا میں وہ سب سے عظیم انسان تھے جو مکے میں تشریف لائے تھے، اور یہ تاریخ تھی رمضان کی 27، جب ان کو اللہ نے اپنا رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ 27 تاریخ یاد رکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بہت بڑی نعمتیں دی۔ ایک نعمت یہ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ہمیں عطا فرمایا، ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کہ انہوں نے صرف رسول ہی عطا نہیں فرمایا بلکہ قیامت تک کی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک آسمانی کتاب ہمیں دی جس کا نام قرآن۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کسی نعمت کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی صفت رحمان یہ تمام صفات میں سب سے عظیم صفت ہے، اور قرآن جو ہمیں ملا ہے اللہ کی اسی صفت رحمان کی بدولت ملا۔ قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جنہوں نے وہ قرآن سکھایا، علمہ البیان، اور اس نے بولنے کی طاقت دی۔ سوچئے اگر اللہ بولنے کی طاقت نہ دیتا تو ہم قرآن کیسے پڑھتے، کیسے سمجھاتے، کیسے پہنچاتے؟ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ اس نعمت کو یاد رکھیے، یہ 27 رمضان کو یہ نعمتیں ہمیں ملی، اس کی قدر کیجیے۔ اس قرآن کی قدر یہ ہے کہ بچوں کو جو ہی بچہ بولنا سیکھنے لگے، زبان ہلانے لگے، کچھ بولنے کی کوشش کرے، تو آپ اسے سورہ فرقان کی 2 آیت یاد کرا دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ان کا فرمان، سورہ فرقان کی 2 آیت اسے یاد کرا دیں تاکہ شروع سے اس کی زبان پر اللہ کی بلندی اور اللہ کی کلام کی عظمت قائم ہو۔ یہ قرآن جو ہمیں ملا ہے، اس وقت پوری دنیا میں صرف واحد امت آپ ہیں، امت مسلمہ ہے، جس کے پاس آسمان کی کتاب، خدا کی کتاب محفوظ شکل میں ہے۔ دوسری امتوں کے پاس تھی یہ قرآن کتاب آسمانی تھی، لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا، اسے تحریف کر ڈالا، بدل ڈالا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ Some cars that are not parked in the right places, we have been asked to move those cars immediately. There's a tan Honda minivan M5 something CSA, a tan Lexus ZUX 95A. Once again, tan Honda minivan M52 CSA, tan Lexus ZUX 95A, and a green Lexus JEM 74G. These are all parked in the fire lane. They need to be moved ASAP. So please move them before the fire marshal gives a summons or other issues with them. So please move these cars as soon as possible. بھائی جان، یہ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ کار کی جو پرابلم ہے اسے سالو کر لیجیے جلد سے جلد، ہمیں بیکار نہ کیجیے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے اور اپنی کاریں ٹھیک کر لیجیے تاکہ یہ خطبہ مسلسل ہوتا رہے، اس میں بیچ بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر
वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हें कुरान दिया है और हमने नाजिल किया है, हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। और अल्लाह ताला जिस चीज़ की हिफाजत करे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। इतनी बड़ी नेमत आपके पास है, इसकी कदर कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि जो शख्स कुरान के साथ अपना रिश्ता जोड़ ले, शब व रोज़ कुरान पढ़ता रहे, समझता रहे, गौर फिक्र करता रहे, और कुरान पढ़ने से उसे फुर्सत न मिले, इतनी फुर्सत भी न मिले कि वो अल्लाह ताला से दुआ कर सके। तो सोचता है कि इतनी देर में दुआ करूँगा, क्यों न एक आयत और समझ लूँ, पढ़ लूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे बंदे को जिसको कुरान ने अपने अंदर इतना मशगूल कर रखा है कि वो दुआ की फुर्सत भी नहीं पाता, तो मैं बगैर दुआ मांगे उसे दुआ मांगने वालों से ज़्यादा दूंगा। अल्लाह ताला का करम है, एहसान है। इस कुरान से रिश्ता जोड़िए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये कुरान हमने रमज़ान की रातों में सुना, समझा, गौर किया, दिन को भी तिलावत किया, समझने की भी कोशिश की। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो कुरान को हमारा रहनुमा बनाए और हमारी ज़िंदगियाँ कुरान की रोशनी में गुजरे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने आए 13 साल के बाद। 13 साल मक्के में। मदीने में जब आए तो आपने देखा कि मदीने के लोग साल में 2 दिन कुछ शगफ करते हैं, खेल कूद करते हैं, कुछ गाने गाते हैं, कुछ और काम करते हैं, कुछ तफरीह करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। पूछा कि ये क्या दिन है? तो लोगों ने बताया, रसूलुल्लाह जहालत के ज़माने, जाहिलियत के ज़माने से हम ये 2 दिन मनाते चले आ रहे हैं और खुशी मनाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब अल्लाह ने तुम्हें इन 2 दिनों से ज़्यादा बेहतर दिन अता किए हैं। एक रमज़ान के आखिर का दिन, शव्वाल का पहला रोज़ा, शव्वाल का पहला दिन, और दूसरा ईद उल अज़हा, ज़ुल्हज्जा का 10वां दिन, 10 तारीख को ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, अलबत्ता शव्वाल का पहला दिन है आज और ईद है हमारी। इस ईद के बारे में इतना याद रखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। आप चढ़ रहे थे उस पर मिंबर पर, तो पैर जब रखा आपने तो कहा आमीन, फिर दूसरे पर पैर रखा फिर कहा आमीन, फिर तीसरे पर पैर रखा फिर कहा आमीन। ये 3 मरतबा आमीन कहा आपने। 2 मरतबा क्यों आमीन कहा ये मैं इस वक्त नहीं बताऊंगा, ये आप तलाश करें। अलबत्ता एक बात बताता हूँ। पूछा साहबा ने, या रसूलल्लाह आपने आमीन क्यों कहा? कहा अभी जिब्रील अमीन आए थे, वो कह रहे थे कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत का इंतज़ाम नहीं कर लिया वो तबाह हो गया। मैंने कहा आमीन। अल्लाह के बंदो, हमने रमज़ान का महीना पा लिया, तरावी भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा और अल्लाह का जिक्र भी किया, तहज्जुद भी पढ़ी, रोज़ा भी रखा। अल्लाह से दुआ है कि हमारी दुआओं को, हमारी इबादतों को, हमारे कुरान की तिलावतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कबूल फरमाए तो क्या होगा? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जब इनका जिक्र मैं करूं तो दिल की खिड़कियां खोल लें, इसलिए कि शक की कोई लहर अगर गुजर गई तो ईमान खतरे में पड़ गया। इन्होंने जो कुछ कहा सच कहा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब ईद की सुबह तुलू होती है तो अल्लाह ताला आसमान के फरिश्तों को ज़मीन पर भेज देता। वो हर गली के और हर सड़क के नुक्कड़ पर खड़े हो जाते और जाने वालों से ये कहते हैं, दौड़ो ईदगाह की तरफ, जाओ ईदगाह की तरफ, अल्लाह ने तुम्हारा इनाम रख दिया है, इस इनाम को हासिल करने की कोशिश। और हम इंशाअल्लाह दौड़े हुए ईदगाह की तरफ आते। फिर अल्लाह ताला
پوچھتا ہے فرشتوں سے میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں تیرے بندے تیری عیدگاہ کی طرف تیری عبادت کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میرے بندو عیدگاہ میں جو مجھ سے مانگنا چاہو مانگو میں دوں گا، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ تم مجھ سے اگر تعلق رکھو گے تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہاری غلطیوں کو میں ڈھانپ دوں گا، تمہیں رسوا کر کے نہیں معاف کروں گا۔ یہ نہیں کہ تمہارے گناہوں کا ذکر آئے اور پھر تمہیں معاف کروں، نہیں، میں اس میں پردہ ڈال دوں گا، تمہیں معلوم ہوگا یا مجھے معلوم ہوگا، تمہاری رسوائی مجھے برداشت نہیں ہوگی، تمہارے قصوروں کو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے بندوں، یہ انعام پانے کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے، آسمان میں اس کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، انعام کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم میرے گھر آئے ہو، مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو، میری بندگی کرنے آئے ہو، جاؤ لوٹ جاؤ، ارجعوا الی رحالکم مغفورین، ارجعوا الی رحالکم مغفورین، اے میرے بندو لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، میں نے بخش دیا تم سے، میں تم سے راضی ہو گیا، اب تو کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ اکبر۔ ابھی ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، روزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسے میں 10 گنا ثواب دیتا ہوں، پھر 70 گنا دیتا ہوں، پھر 700 گنا دیتا ہوں۔ مگر روزے کا معاملہ بالکل الگ ہے، الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ۔ روزہ بالکل الگ ہے، روزے کا ثواب چونکہ بندہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی میں خود ہی دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، ہم نماز بھی صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، امانت و دیانت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، مگر روزے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ رکھ سکتا ہے جب صرف میں پیش نظر ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، نماز کھڑے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، حج کے لیے جائیں گے تو حج سفر کریں گے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہر عبادت میں۔ روزہ نام ہے نہ کرنے کا، نہ کھانا، نہ پینا، خواہش نہ پوری کرنا، منفی چیز ہے، یہ نظر نہیں آتی ہے۔ جو بندہ رات کے اندھیرے میں، جو بندہ دن کے روشنی میں تنہا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے، لیکن نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے، کیا ہے؟ اللہ کا یقین ہے اسے، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے نہیں کھاتا، نہیں پیتا۔ تو اللہ کا اتنا پختہ یقین جس کو ہو وہی روزہ رکھ سکتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے۔ اور جب اس نے خالص میرے لیے روزہ رکھا ہے تو انعام بھی میں دوں گا۔ اس کی مفسرین نے، محدثین نے تشریح یہ کی ہے کہ گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جتنی بڑی میری ذات ہے، میری عظمت ہے، انعام بھی انشاءاللہ ویسے ہی ہو۔ اور دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا۔ جب کوئی بچہ یونیورسٹی میں ٹاپ کرتا ہے تو ملک کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے آ کر انعام دوں گا۔ جس نے روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے حشر کے میدان میں انعام دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور تیسری بات ایک اور لکھی ہے محدثین نے، وہ یہ لکھی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ۔ روزہ صرف میرے لیے رکھا میرے بندے، روزہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا، کوئی ریاکاری اس میں نہیں، صرف میرے لیے رکھا ہے۔ تو اس کا صلہ بھی میں ہوں، میری ذات ہے، میری خوشی ہے، میری رضامندی ہے۔ گویا جسے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا۔ اور حشر کے میدان میں جب جنت میں جائیں گے مسلمان تو فرشتوں کا سلام آئے، پیغمبروں کا سلام آئے، اعراف والوں کا سلام آئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کا سلام آئے گا، اللہ کا سلام آئے گا۔ اور جس پر اللہ کا سلام آ جائے
اس کے بعد تو کچھ رہ نہیں جاتا، سب کچھ مل گیا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میں نے عرض کیا کہ ایک 27 تاریخ رمضان میں ہمیں ملی تھی، اس میں رسول ملے ہمیں اور قرآن ملا، اور ایک ہماری یادگار تاریخ 17 تاریخ رمضان کی، اسے بھی یاد رکھیے۔ ہماری تعداد اس وقت 313 تھی، صرف 313، ہم 313 تھے۔ دشمن مقابلے میں مشرکین مکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، 313 کو بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمایا۔ یوم الفرقان اسے کہا گیا ہے قرآن میں۔ یاد رکھیے اس دن کو، اگر یہ دن نہ آتا ہماری تاریخ میں تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ دن آیا اور اس کی وجہ سے، اسی کی برکت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ ان کروڑوں کی تعداد پر اللہ کا بڑا رحم ہے، بڑا کرم ہے، اس لیے کہ دین کی سوجھ بوجھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اے مسلمانوں، جلد وہ دن آنے والا کہ سورج روئے زمین کے جس چپے پر سورج چمکا ہے، وہاں کوئی کچا پکا گھر، کوئی خیمہ، کوئی بستی، کوئی آبادی ایسی نہیں رہے گی جہاں میرا کلمہ نہ پہنچے۔ آج وہی دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ایک ایک بستی میں، ایک ایک شہر میں، ایک ایک ملک میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو اپنی زبان میں بھی سن